محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ مفتی صاحب، میری بیوی نے مجھ سے خلا لے لیا ہے اور وہ کاغذی کارروائی کے ساتھ خلا مکمل ہو گیا ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نے نکاح کے وقت میں جو اسے گولڈ سونا دیا تھا اور اسی طرح کچھ چاندی کے زیورات بھی دیے تھے، وہ کس کے ہوں گے؟ ان کی مالک میری بیوی ہوگی یا وہ میرے اور میرے گھر والوں کے ہوں گے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ آپ نے نکاح کے وقت میں یا آپ کے گھر والوں نے آپ کی بیوی کو جو گولڈ اور چاندی وغیرہ دی ہے، تو دیتے وقت آپ نے اگر اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ تمہارے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تو وہ سارے کے سارے زیورات بیوی کے ہوں گے اور وہی ان کی مالک ہوگی۔ اب آپ ان کو واپس نہیں لے سکتے۔ اور اگر آپ نے دیتے وقت یہ صراحت کی ہے کہ آپ کو یہ استعمال کے لیے دیے جا رہے ہیں، آپ ان کی مالک نہیں ہیں، عاریت پر دیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے زیورات آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے ہوں گے اور آپ ان کو واپس لیں گے۔ اور اگر دیتے وقت کوئی صراحت نہیں کی، نہ تو ہبہ اور گفٹ کی اور نہ عاریت پر دینے کی، بلکہ یوں ہی دے دیے، تو اب لڑکے والوں کے یہاں کا رواج دیکھا جائے گا۔ اگر ان کے یہاں رواج مالک بنانے کا ہے تو بھی لڑکی مالک بن جائے گی، اور اگر لڑکے والوں کے یہاں رواج مالک بنانے کا نہیں ہے بلکہ وہ صرف استعمال کے لیے دیتے ہیں، تو اب لڑکی مالک نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی رواج بھی نہیں ہے تو پھر لڑکے والوں کی بات اور ان کی نیت ہی معتبر ہوگی۔ جو لڑکے والے کہیں، جو آپ کہیں، آپ اگر کہیں گے کہ ہم نے صرف استعمال کے لیے دیے ہیں تو یہ بات معتبر ہوگی، اور آپ کہیں گے کہ ہم نے مالک بنا دیا تھا تو بھی آپ کی بات معتبر ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دیتے وقت صراحت کی ہے گفٹ ہدیے کی تو وہ مالک ہوگی، اور اگر صراحت کی ہے صرف استعمال کے لیے دینے کی تو پھر آپ مالک ہوں گے۔ اور اگر ایسی کوئی صراحت نہیں ہے تو پھر رواج کو دیکھا جائے گا، جو آپ کے یہاں کا رواج ہوگا وہ معتبر ہوگا، اور اگر کوئی رواج بھی نہیں ہے تو پھر آپ کی نیت اور آپ کی بات معتبر ہوگی۔ یہی شریعت کا حکم ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری صفحہ 327 جلد نمبر 1 پر، اور فتاوی محمودیہ صفحہ 126 جلد نمبر 12 پر موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔